سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين حتى ينفقوا في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت بے انتہا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محرم الحرام کے مہینے میں بھی داخل کیا اور ساتھ ساتھ آج کا جو دن ہے عاشورے کا دن، محرم کی 10ویں تاریخ اور 10ویں دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان دن میں بھی ہم سب کو داخل کر دیا. محرم کے مہینے سے متعلق گزشتہ جمعہ میں نے تفصیلات آئی کہ لوگوں میں محرم الحرام کے مہینے سے متعلق بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں. بتایا کہ محرم کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ منحوس مہینہ ہے، اس میں کوئی کار خیر اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی اچھا کام کریں گے تو اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی. پتہ نہیں بہت سی چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں، تو اس کی ساری تفصیلات لائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے جو 12 مہینے بنائے اللہ ہی کے بنائے ہوئے، اور اللہ نے کب بنائے بتایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. لوح محفوظ میں اللہ نے اسی وقت سال کے 12 مہینے بنا دیے. کب؟ جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا، تو اسی وقت سال کے 12 مہینے اللہ نے بنایا. اور سال کے 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، اس کا ہر دن اللہ کا بنایا ہوا، اس کا ہر گھنٹہ گھڑی اللہ کی بنائی. تو اس میں اللہ نے کوئی دن، کوئی مہینہ اور کوئی وقت اللہ نے منحوس نہیں بنایا. یہ غلط طریقہ ہے، غلط سوچ ہے. اللہ نے کچھ دنوں کو، کچھ ایام کو، کچھ اوقات کو اللہ نے یقیناً فضیلت کی ہے. فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ ایام فضیلت والے ہو گئے تو کچھ ایام منحوس والے بھی ہو گئے. یہ عقیدہ ہمارے اندر سے نکلے. اللہ نے کچھ دنوں کو، کچھ ایام کو فضیلت دے دی. جمعہ کا دن فضیلت والا بنایا. مہینوں میں رمضان مبارک کے مہینے کو اللہ نے مبارک مہینہ بنایا. راتوں میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو سب راتوں میں بڑی فضیلت والی رات بنائی. ہاں، سب چیزیں ہیں، لیکن اس کا اپوزٹ نہیں ہے کہ کچھ ایام، کچھ دن اور کچھ اوقات اللہ نے منحوس بھی بنا دی. ویسے نہیں، اللہ کے سب بنائے ہوئے دن ہیں، سب بنائے ہوئے اللہ کے بنائے ہوئے ایام ہیں، گھڑیاں ہیں، دن ہیں. تو ان میں آدمی کوئی بھی کار خیر کرنا چاہے کار خیر کر سکتا ہے. بتایا کہ نیک فالی لینا تو اچھی چیز ہے، بد فالی لینا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہتا ہے کہ بہشتی زیور کے 6ویں حصے میں حضرت نے صاف لکھا کہ بد فالی لینا یہ شرک والا کام. شرک کا گناہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. شرک والے گناہ کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. شرک کے علاوہ سارے گناہ کو اللہ معاف فرمائیں گے. شرک کا گناہ بھی کب معاف فرمائیں گے؟ جب موت سے پہلے آدمی توبہ کرے.
توبہ کر لے گا تو وہ شرک کا گناہ معاف ہوگا. لیکن شرک کی حالت میں کوئی مر گیا, اس کی جان نکل گئی, بتایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جو آدمی شرک کی حالت میں مر جاتا ہے اللہ اس پر جنت حرام کر دے. کوئی مسلمان گناہوں کے ساتھ مرا تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں جانے کی امید ہے. لیکن شرک کے ساتھ کوئی آدمی مر گیا تو کبھی جنت کی ہوا تک نہیں سوکھ سکے گا, ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. تو بتایا کہ بدفعلی کسی چیز کی بھی, کسی دل کی بھی, کسی چیز کی بھی, بہت سے لوگ عجیب عجیب چیزوں کی بھی بدفعلی لیتے ہیں. بلی کی لیتے ہیں, کوے کی لیتے ہیں, الو کی لیتے ہیں, کانے آدمی کی لیتے ہیں, عورت کی لیتے ہیں, گھر کی لیتے ہیں. پتہ نہیں گھر میں منحوسیت آ گئی, گھر بدلنا ہے. عورت میں منحوس ہے, عورت کو بدلنا ہے. گاڑی میں منحوس, ایک بار ایکسیڈنٹ ہو گیا, بدفعلی آ گئی, ایک گاڑی برابر نہیں. یہ شرکیہ کام. بھئی ہمارا کام کبھی, ہمارا جو ایمان ہے, ہمارا جو عقیدہ ہے, اچھائی بھی اللہ کی طرف سے آنے والی, اور جو پریشانی مصیبت جو بھی آتی ہے یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے آنے والی ہے. آئی تو اس میں ہمارا کیا طرز عمل ہونا ہے, خوشی میں ہمارا طرز عمل کیسا ہونا ہے, غمی میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھی. اللہ کے نبی کی زندگی میں خوشیاں بھی آئی نہیں آئی, اللہ کے نبی کی زندگی میں پریشانیاں آئی بھی نہیں آئی. وہ ذات جو جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائے, ان پر بھی حالات آئے نہیں آئے, ان پر بھی بیماریاں آئی نہیں آئی, ان پر بھی پریشانیاں آئی نہیں آئی. پوری زندگی میں دائم الحزن, کبھی کھلکھلا کر اللہ کے نبی زندگی میں نہیں ہنسے, ہمیشہ متفکر رہتے ہیں, غمگین رہتے ہیں امت کی حالت. امت نبی کو نہیں پہچانی. کی زندگی 13 سالہ زندگی ایسی آزمائشوں میں گزری, ایسی آزمائشوں میں گزری, ہم صرف سنتے سنتے ہمارے روتے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی, اللہ کی مدد ہے, اسی وقت آ کر اللہ سارا نظام بدل سکتا تھا, نہیں بدل سکتا اللہ. لیکن ان آزمائشوں میں بھی اللہ کے نبی کو مبتلا رکھا. ان آزمائشوں پر کیسے صبر کرنا, ان آزمائشوں پر اللہ کی کوئی شکایت نہ کرنا. اللہ کے نبی کی وہ زندگی 13 سالہ زندگی امت کے لیے اللہ نے نمونہ بنایا. اپنے نبی پر اللہ ہر وقت وہی بھیجنے والا, فرشتوں کو آسمانوں سے اتارنے والا. ایک نبی کی پریشانی کو اتارنا, پریشانی کو دور کرنا اللہ کے لیے مشکل تھا. کوئی بھی پریشانی آ گئی, اللہ کے نبی کو یہاں تک لوگوں نے جادو تک کر دیا نہیں. اس جادو میں اللہ کے نبی کی حالت بڑی خراب ہو گئی. لیکن اللہ چاہتے تو فوراً اس جادو کا ازالہ کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے اس وقت کی گھڑی کو امت کے لیے نمونہ بنا. کہ دیکھو میرے نبی پر بھی یہ پریشانیاں آئیں, یہ مصیبتیں آئیں, تو میرے نبی کا طرز عمل امت کے سامنے نمونہ ہے کہ میرے نبی اس پریشانی کے عالم میں بھی اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا, اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا رکھا, اور اللہ سے التجا کرتے رہے, یا اللہ سب کچھ کرنے والی تیری ذات ہے, یہ پریشانی بھی تو ہی لایا ہے, اور اس پریشانی کا ازالہ کرنے والا بھی تو ہی ہے, تیری ذات کے علاوہ کوئی اور پریشانی دور نہیں کر سکتا. تو امت کے سامنے نمونے کے لیے اللہ نے ان تمام چیزوں کو برقرار رکھا, امت کے لیے نمونہ دے دیا. تو ہمارے لیے نیک فعلی, نیک فعلی اچھے کام کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن بدفعلی لینا شرکیہ کام ہے. اس میں کوئی بدفعلی کا کوئی شبہ بھی کسی مسلمان کے دل و دماغ میں بھی آ جائے, فوراً نکال لے. اس سے انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. تو ہمیشہ کی جہنم میں جلنا پڑے گا. زندگی بھر ہمیشہ روزے کا پابند رہا, نمازوں کا پابند رہا, صدقہ خیرات کا پابند رہا, کلمہ گو رہا, پورے چیزیں اللہ کی شریعت پر عمل کرتا رہا, لیکن اللہ کے یہاں فہرست میں اس کا نام مشرکین میں لکھا گیا, تو اس سے بڑا نقصان اور کس کا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بہت بڑی اہم چیز ہے, ہم اس چیز سے خود بچیں. کوئی آدمی جہالت کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے, ماحول میں پتہ نہیں کچھ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اچھے لوگوں کے ذہنوں کو بھی
احترام کرتے ہیں. یہ کیا کام کیا کرو. بہت سے لوگوں کے فون آتے محرم میں بھی, گھر لینا چاہتا ہوں لیکن ہمارے کوئی رشتہ دار منع کرتے ہیں, کپڑے لینا چاہتا ہوں منع کرتے ہیں, کوئی اچھا کام میری بچی کی شادی کی منگنی ہو گئی شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن فلاں آدمی منع کرتے ہیں. فلاں منع کرنے والوں کو سمجھاؤ کہ یہ شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے. ہمارا کام اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, اللہ کو مد نظر رکھنا ہے, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ نے ہمیں جب جو سہولت کی ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. کسی کے بہکاوے میں کسی کے کہنے پر ہم اپنا اچھا کام روکنا نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم محرم الحرام, جیسے کہ بتایا کہ محرم الحرام تو بڑا عظمت والا مہینہ ہے. 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو خود چنا. بتایا کہ محرم کا مہینہ بھی ان 4 مہینوں میں بڑا عظمت والا مہینہ ہے. اور بتایا کہ اس مہینے میں جو عاشورے کا آج کا دن ہے یہ بڑا اہم دن ہے. بتایا کہ اس دن میں بڑے بڑے کارنامے اللہ نے انجام دیے. حضرت شیخ الہند زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث ہیں, حضرت نے شمائل ترمذی کتاب لکھی ہے. اس شمائل ترمذی میں اللہ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے اہم کام جو اس دن میں ہوئے حضرت نے خود تحریر فرمایا. بتائیں حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے جو توبہ قبول فرمائی اسی دن میں قبول فرمائی. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا, اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. اس کشتی پر سوار ہونے کا اللہ نے حکم دیا. طوفان شروع ہوا تو وہ کشتی شروع ہونا چلنا شروع کی. روایتوں میں آتا ہے اس کی تاریخ لکھی ہے رجب المرجب کی 10 تاریخ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں چلنا شروع ہوئی. اور کتنے مہینے طوفان میں رہی, روایتوں میں آتا ہے مسلسل 6 مہینے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں گشت کرتی رہی 6 مہینے تک. 6 مہینے کے بعد محرم الحرام کا مہینہ جیسا شروع ہوا تو اللہ کے حکم سے وہ کشتی بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کر کر جو جودی پہاڑ پر ٹہلی ہے. روایتوں میں آتا ہے وہ کون سا دن تھا. حضرت ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ 10 محرم الحرام کا عاشورے کا دن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے جو نجات عطا فرمائی. بڑی لمبی روایت ہے. فرعون نے ظلم پر ظلم کر رکھا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے حواریین پر. تو حضرت موسیٰ اپنے حواریین کو لے کر نکل گئے ظلم سے بچنے کے لیے. تو دریا راستے میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے حواریین کے لیے اللہ نے 7 راستے بنا دیے. حضرت موسیٰ اور ان کے حواریین ان راستوں سے نکل گئے. اور فرعون جب دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہمارے لیے بھی راستہ کھلا ہے, جب اس راستے پر گیا تو جب درمیان راستے پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان راستوں کو ختم کر دیا. فرعون اور اس کی ساری قوم کو اللہ نے اس میں برباد کر دیا. مؤرخین نے لکھا ہے کہ جس دن فرعون اور اس کی ظالم قوم غرق ہوئی ہے وہ بھی دن عاشورے کا دن تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس فرعون کے ظلم سے نجات عطا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. مسلسل اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا. حضرت یونس کی علیہ السلام کی بار پر اللہ سے التجا سے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے پر اور وہی ورد کرنے پر تسبیح پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی. جس دن مچھلی سمندر کے کنارے آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو واپس بھیجی, روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. کئی بڑی اہم واقعات شمائل ترمذی نے بڑی تفصیل لکھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جب اٹھایا وہ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ کی جن تاریخ کو آسمانوں پر بلندی ہوئی وہ بھی عاشورے کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ جس دن قبول کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عاشورے کا دن تھا. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا عرفات کے میدان میں جو ملاقات ہوئی روایتوں میں آیا کہ وہ بھی عرفہ کا دن تھا. اسی دن اما حوا علیہ السلام اور ابا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملایا. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے. کئی دن بیماری, ایسی بیماری کہ اس بیماری کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اللہ نے اس بیماری سے, اس آزمائش سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو جو نکالا, روایتوں میں مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو شفا ہوئی وہ بھی عاشورے کا دن. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے اہم کام محرم الحرام کے مہینے میں
میں کیے ہو اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ عاشورے کے دن میں وہ کام کیے ہو، تو یہ بتاؤ کہ اتنے اہم کام کسی منحوس دن میں ہو سکتے ہیں، کسی منحوس مہینے میں ہو سکتے ہیں؟ کوئی آدمی اس سے بدفالی لے سکتا ہے؟ اللہ نے اتنے بڑے عظیم و شان کام جب ان دنوں میں کیے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے اس محرم الحرام کے مہینے کو اپنا مہینہ کہا۔ جب اللہ اپنا مہینہ، جس مہینے کی نسبت اللہ اپنی طرف کرے، اس مہینے کی عظمت اللہ کے نزدیک کتنی ہو؟ بھائی ہم اور آپ دیکھتے ہیں بیت اللہ کو لوگ کیوں چاہتے ہیں، کیوں اس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ نے اس چہار دیواری کو اللہ نے عظمت کیوں دی؟ کیوں دی بتایا کہ اس لیے عظمت اس کی بڑی کہ اس گھر کو، اس چہار دیواری کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ بتایا کہ بیت اللہ کے معنی کیا تھے؟ اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر جب وہ ہو گیا تو بڑا عظمتوں والا گھر ہو گیا۔ مساجد کو اللہ نے کیوں عظمت دی؟ بتایا مسجدیں کیا ہوتی ہیں؟ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہے، اس لیے مسجدوں سے اللہ والوں کو، ایمان والوں کو محبت ہوتی نہیں ہوتی۔ رمضان کے مہینے کو بھی، روزے کو بھی بتایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، بندہ جو روزہ رکھتا ہے اس میں ریا کا شبہ ہی نہیں، تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ ہر عبادتوں کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن جو بندہ روزہ رکھتا ہے روزے کا ثواب فرشتے کو لکھنے کا حکم یہ ہے کہ فلاں ابن فلاں رمضان مبارک میں 30 روزے رکھے، اتنا ہی لکھنا ہے، اس سے آگے اس کا اجر و ثواب فرشتہ نہیں لکھ سکتا۔ کیوں بتایا کہ صوم، روزہ جو ہے بندہ خالص میرے لیے اللہ کے پروردگار کے لیے رکھتا ہے، اس میں کسی کا شائبہ نہیں، اس لیے خود خدا فرماتا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اور کب بدلہ عطا کروں گا؟ جس دن بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، تو اس دن اس کا اجر اللہ عطا فرمائیں گے اور اپنی شان رحمت سے عطا فرمائیں گے۔ تو بتایا کہ ان چیزوں کی عظمت کیوں بڑی؟ بتایا کہ ان چیزوں کی عظمت اس لیے بڑی کہ ان چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب ہو گئے، وہ چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہو گئے۔ روزہ اللہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس کا اجر بڑھ گیا، بیت اللہ کا اللہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے وہ بڑھ گیا، رمضان مبارک کے مبارک مہینے کو بھی اللہ کی طرف، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ کہا، تو اس لیے اس کی عظمت بڑھ گئی۔ ایسے ہی مفسرین نے لکھا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کو بھی اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا، تو جب اللہ اپنا مہینہ قرار دیا تو اس کی عظمت بھی اللہ کے نزدیک بڑھ گئی۔ بتایا کہ عام دنوں کے مقابلے میں محرم الحرام کا مہینہ اللہ کے نزدیک بڑا مقبول ہے، اس میں نفل روزے بھی اللہ کو پسندیدہ ہے، اس میں سارے اعمال اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ مہینہ بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کو مد نظر رکھ کر اس میں کچھ احکامات اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے۔ یہ کام تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس میں روزے کا اہتمام کریں۔ عاشورے کا روزہ، ہجرت سے قبل بھی اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں بھی رہتے تھے، ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی خود اس عاشورے کا روزے کا اہتمام کرتے تھے اور صحابہ کو اس کے رکھنے کی تاکید کرتے تھے۔ بتایا کہ رمضان کی فرضیت سے پہلے اللہ کے نبی نے عاشورے کے روزے کو امت پر واجب قرار دیا۔ جب رمضان کی فرضیت اتر گئی تو اب اس عاشورے کی فرضیت کو ختم کر دیا، لیکن اس کا استحباب باقی رکھا گیا کہ اب روزہ رکھنا اجر و ثواب سے خالی نہیں، کوئی آدمی عذر کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے چھوڑتا ہے تو چھوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، گنہگار نہیں ہوگا، رکھنے پر اجر و ثواب ملے گا، چھوڑنے پر کوئی داوگیر اس پر نہیں ہوگا۔ اب اس پر کیا اجر ملے گا؟ بتایا کہ کوئی آدمی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، پچھلے ایک سال صغیرہ گناہوں کے اللہ کے نبی نے بتایا اللہ معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ بتایا کہ عاشورے کے روزے سے متعلق مزید یہ ہے کہ عاشورے کا روزہ ایک تنہا نہ رکھا جائے، اس کے ساتھ دو روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں ایک ہی روزہ رکھتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی کی زندگی ختم ہوتی گئی، بالکل آخری لمحات آئے، تو اس سال صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیشہ خالف الیہود والنصارى والمشرکین، آخر زمانے میں تو اللہ کے نبی خصوصیت کے ساتھ یہودوں سے، نصارہ سے اور مشرکین سے ہر چیز میں مخالفت اختیار کرنے کا صحابہ کو اللہ کے نبی حکم دیتے تھے۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا اللہ کے نبی کہ ہم جو عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں
اس دن یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. یہودی لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ ان کو پوچھا گیا تو بتایا کہ اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے جو نجات دی تھی اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. اسی کی مناسبت سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی اسی نسبت سے بتایا کہ یہ بھی آسمانی گویا کہ کتاب تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانی شریعت پر عمل کرنے والے تھے. یہود سے زیادہ تو ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں. تو اس لیے عاشورے کا روزہ اللہ کے نبی رکھتے تھے. لیکن آخری زمانے میں صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیشہ خالف الیہود والنصارى والمشرکین کہ ہر مرتبہ آپ نے حکم دیا کہ یہود و نصارہ سے مشرکین سے آپ مشابہت اختیار مت کرو. تو اب یہودی لوگ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو گویا کہ ایک شریعت میں ان کی مشابہت ہم اختیار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو یقیناً میں انشاءاللہ عاشورے کا تنہا روزہ نہیں رکھوں گا, بلکہ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک روزے کا اور اضافہ کروں گا. ایک روزے کے بجائے 2 روزے رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ مشابہت یہودیوں سے نہ ہو جائے. یہودی لوگ بھی آج کے دن ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں, مسلمان بھی آج ایک ہی دن روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ کچھ مشابہت ہو جائے گی. اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں ایک روزے کے بجائے 2 روزے رکھوں گا. 9ویں تاریخ کا روزہ ملا لوں گا یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لوں گا. 9-10 کو رکھوں گا یا 10-11 کو رکھوں گا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی کا اگلے سال وہ عاشورے کے دن آنے سے پہلے انتقال ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے صحابہ نے سن لیا تھا. صحابہ نے عام معمول یہ بنا لیا کہ عاشورے کا تنہا نہیں روزہ رکھا بلکہ اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملا کر رکھتے تھے. اسی لیے فقہا نے لکھا کہ کوئی آدمی تنہا عاشورے کا ایک روزہ رکھا ہے تو اس کے لیے مکروہ لکھا. حرام گرام نہیں ہے, مکروہ ہے. کوئی آدمی مصروف ہے, کوئی اور دن روزہ نہیں رکھ سکتا, تو کوئی آدمی عاشورے کے ایک دن ہی روزہ رکھ کر اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے. ہم منع نہیں ہے, لیکن بہتر اچھا یہ ہے کہ عاشورے کا روزہ تنہا نہ رکھے بلکہ 2 روزے ملا کر رکھے. اس میں ہی عافیت ہے, اس میں ہی اچھا ہے. اس حدیث پاک میں محدثین نے ایک اور نکتہ بیان فرمایا. کیا بتایا کہ ہم اور آپ اس میں غور کریں. کیا غور کریں؟ بتایا کہ اس میں اللہ کے نبی نے شریعت کی ایک بہت اہم چیز پر اللہ کے نبی نے یہود سے مخالفت اختیار کرنے کا حکم دیا. روزہ رکھنا اچھی چیز ہے نہیں ہے. کس کی مشابہت کر رہے؟ یہود کی مشابہت کر رہے. تو شریعت میں روزے والی اہم عبادت میں بھی اللہ کے نبی نے یہود کی مخالفت اختیار کرنے کا حکم دیا. تو اس سے اندازہ لگاؤ شریعت کے بڑے رکن میں جب اللہ کے نبی نے مخالفت کرنے کا حکم دیا تو اب مسلمان جو زندگی میں پوری زندگی ہم اور آپ جو یہود و نصارہ کی مشرکین کی جو نقالی کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کو اس سے کتنی تکلیف ہو کہ خالف الیہود والنصارہ. ایک اہم عبادت میں اللہ کے نبی نے یہود کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا. تو دین کے دوسرے شعبوں میں, چاہے وہ شریعت کے شعبے ہو چاہے وہ دوسرے شعبے ہو, ان شعبوں میں بھی ہم یقیناً یہود و نصارہ کی مخالفت اختیار کرنا ہے. جب روزے میں اللہ کے نبی کو پسند نہیں آئی تو دوسرے شعبوں میں ہم اور آپ جو دن رات آج اللہ معاف فرمائے ایک بہانہ بن گیا اسٹائل. آج کے زمانے کا نیا اسٹائل ہے, لباس وہ اختیار کریں گے, چہرہ وہ اختیار کریں گے, کھانے پینے میں وہ اختیار. سنت طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے, سنت چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے, سنتوں سے ہمیں محبت نہیں ہے. بائیں ہاتھ سے کھائیں گے, کھڑے ہو کر کھائیں گے, پتہ نہیں ہمارے اور جانوروں میں کیا فرق ہو گیا. ہم اور آپ بس یہ سمجھ گئے کہ آج کے ماڈرن زمانہ ہے, بیٹھ کر کھائیں گے, لوگ ہمیں عیب کی نگاہوں سے دیکھیں, شرمندہ ہمیں کریں گے. داہنے ہاتھ سے کھائیں گے, لوگ کہیں گے یہ تو پرانے زمانے کا انسان ہے. لباس یہ پہن کر چلے جائیں گے, سب لوگ ہمیں ہی دیکھیں گے. بھائی اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. بتاؤ ہم اور آپ دن رات یہود و نصارہ کی پوری طرز عمل ہم اختیار کر کر بھی ہم اور آج پوری دنیا میں محفوظ ہے یا غیر محفوظ ہے؟ یہود و نصارہ ہم دن رات ان کی نقالی کر کر ہم ایک
ثابت کر رہے ہیں کہ ہم شریعت سے محبت نہیں کرتے، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہود و نصارہ ہمیں بخش رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جو پٹ رہے ہیں مسلمان ہی پٹ رہے، نہیں پٹ رہے۔ ہم اور آپ ان کی نقالی کر کر ہم بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے نہیں ہیں۔ اس لیے بتایا کہ آج اللہ نے موقع دیا، ہم اللہ کے نبی کے مبارک طریقے کو اختیار کریں، شریعت کے اور سنت کے موافق اپنی زندگیوں کو اٹھا لیں، سنتوں سے محبت ہو، سنتوں کا ہمارا طرز عمل ہو، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، رات کیسے گزری، دن کیسے گزرا، کیسے کھانا، کہ یہاں تک کیا آتا ہے کہ یہودی کو کسی نے صحابہ کو کہا کہ آپ کے نبی کیسے ہیں، آپ کے نبی استنجا کرنا تک دکھاتے۔ ہاں بتایا، فخر سے بتایا، صحابی بتایا یہ تو ہمارے لیے فخر کی چیز ہے کہ استنجا کیسے کرتے ہیں، میرے نبی نے وہ بھی طریقہ بتایا۔ ہاں ورنہ جانوروں کی طریقہ ہم استنجا کرتے تھے، ہے نہیں؟ ہاں مسلمانوں میں اور غیروں میں استنجا کرنے کا طریقہ معلوم ہے، تو طریقہ مسلمان جتنا پاکی اختیار کرتا ہے وہ کوئی غیر اختیار نہیں کر سکتا۔ غیر جو اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، دن رات پتہ نہیں کیا پرفیکٹ تھوپ کر پتہ نہیں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، ہاں کبھی انہیں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم۔ مسلمان شان سے کہہ سکتا ہے کہ میرے نبی نے میرے استنجا کا طریقہ بتایا کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے، کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے، کیسے کرنا ہے، سب طور طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ ہمیں تو مسلمان فخر کرنا چاہیے، تو ہم اور آپ شان سے جینا چاہیے، سنتوں سے محبت کر کر بتائیں کہ میرے اپنے نبی کا پاکیزہ طریقہ ہے، بیٹھ کر کھاتے تھے، دہنے ہاتھ سے کھاتے تھے، اپنے سامنے سے کھاتے تھے، عیب نہیں لگاتے تھے۔ ہاں کتنی چیزیں ہیں، کتنی سنتیں ہیں، ان سنتوں کو آج آدمی اگر دل سے کام کرنا شروع کر دے، اس طرز عمل پر عمل کرنا شروع کر دے، علماء کہتے ہیں کہ آج بھی مسلمان جتنی فیصد میں ہے، یہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر آ جائے، آج بھی پوری دنیا مسلمانوں کے تابع بنایا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کا اکثر بتاؤ کتنے فیصد آدمی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، کتنے فیصد آدمی سنتوں سے محبت کر رہے ہیں، کتنے آدمی بتاؤ بھائی بہت دور کی بات، سنتیں تو بہت دور کی بات، فرائض ہمارے زندگی میں کتنے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ آج یاد کیا جاتا ہے، ان کو اِصالِ ثواب کیا جاتا ہے، ان کے کارناموں کا تذکرہ ہوتا ہے، سب کچھ ہے بھائی، لیکن ان کی زندگی ہمیں کبھی پڑا ہے، ان کا کیا طرز عمل تھا، ان کا کیا کہ میدان کربلا میں جس دن شہید ہوئے، بتایا جاتا ہے، روایتوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ شہادت کے قریب قریب جب ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اس میدان کارسات میں بھی حضرت حسین نے ظہر کی 2 رکعت ادا کی۔ ایسی پریشانی کے عالم میں بھی کبھی فرض نماز قضا نہیں فرمائی۔ آج بتاؤ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو جاتی، ہاں معمولی بہانے سے ہم کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، عمر میں کتنی نمازیں ہمارے سے چھوڑ گئی۔ فرض نمازوں کو میں تذکرہ کراؤں، بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے ہمیں محبت ہے، ان کے اعلی خاندان سے ہمیں محبت ہے، ان کی شہادت پر ہمیں یقیناً غم ہے، لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ حضرت حسن حضرت حسین کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے دنیا ہی میں بتایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حضرت حسن حضرت حسین۔ اللہ کیوں بنایا جنت کا سردار؟ ایسے ہی معمولی قربانیاں جن کی نمازیں میں قضا ہو گئے، جن کے روزے چھوٹ رہے ہو، جو سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہو، ہاں ایسوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا سردار بنائے گا۔ ہاں ان کی زندگی ایسی پاکیزہ تھی، ہاں ان کی شہادت کا اللہ کے نبی کو پہلے ہی سے علم تھا، اس کے باوجود اللہ نے ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، ان کے وہ رتبے کی وجہ سے اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا۔ تو ہمیں یقیناً ان کو یاد کرنا ہے، ان کی زندگی کو دیکھیں گے، وہ اپنی زندگی میں کیا طرز عمل سے جنت کے سردار بنے، وہ طریقہ ہم بھی اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں ان کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ ہمارے سردار حضرت حسن ہوں گے، حضرت حسین ہوں گے، ہاں ہمیں فخر کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس دن میں روزے کا خصوصاً اللہ کے نبی نے یہ اہم عبادت میں یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنے کا اللہ کے نے حکم دے کر، اس میں محدثین نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا کہ جب عبادت میں اللہ کے نبی نے
مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، تو مسلمانوں کو اس میں بہت بڑا ایک اہم سبق یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دوسرے کاموں میں بھی یہود و نصارہ کی، مشرکین کی کبھی مشابہت اختیار نہ کرے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو، اللہ نے ہمیں جو اسلام دیا ہے وہ اسلام سب سے پاکیزہ، اور وہ اسلام سب سے بلند، وہ اسلام جو قرآن ہمیں دی گئی وہ سب کتابوں میں افضل ترین کتاب ہے، اور جو نبی اللہ نے ہمیں دیے وہ سارے نبیوں کے سردار ہے۔ اب ہمیں کسی اور نبی کی، کسی اور کتاب کی، کسی اور شریعت کی اللہ نے ہمیں کبھی محتاج کی باقی نہیں رکھی۔ سب چیزوں میں اللہ نے ہم سب سے اعلیٰ اللہ نے اللہ عطا فرمایا، تو ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ دوسروں کی مشابہت کسی میں، کسی فعل میں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں خالفت اختیار کرنے کا حکم دیا، مشابہت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں، چاہے وہ شریعت کے معاملات ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو، سب معاملات میں ہم خالف الیہود والنصارى والمشرکین، یہود کی بھی مخالفت کریں گے، نصارہ کی بھی مخالفت کریں گے، مشرکین کی بھی مخالفت کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک روزے والا عمل ہے، دوسرا والا عمل بتایا کہ اس دن میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں پر اپنی وسعت کے موافق اپنے اچھے گھرانے، اچھے گھر میں اچھے کھانے کا انتظام کرے، گھر کے کھانے میں کچھ وسعت کرے۔ عام دنوں میں دال کھانا پکتے تھا، آج کچھ گوشت کا انتظام ہو جائے۔ عام دنوں میں کچھ گوشت کھانا کھاتے تھے، آج کچھ بریانی کا انتظام، میٹھے کا انتظام ہو جائے۔ بس یہی حکم ہے، اسراف کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسراف اللہ کو بالکل پسند نہیں، ولا تسرفو، خود اللہ نے حکم دیا اسراف مت کرو، اسراف کا حکم نہیں دیا گیا۔ بس اپنے گھر والوں پر اچھی کھانے کا انتظام کرنے کا اس کا حکم دیا۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج کے دن جو اپنے اہل و عیال پر کھانے میں وسعت کرے گا، اللہ سال بھر اس کی روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اس نیک فعلی پر، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنے اچھے کھانے کا انتظام کریں۔ اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، بہت سے لوگ اس میں بھی اشکال یہ کرتے ہیں، حضرت آج کے دن میں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس میں ہم غم منانا چاہیے کہ اچھے کھانے پکا کر کھانا چاہیے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو یہ حکم بولتے ہوئے بھی سنا گیا، عورتوں میں عام طور پر یہ ہے، بھائی بتاؤ، سب سے پہلی چیز تو ہم یہ بتائیں کہ ہم لوگ، ہماری شریعت میں شہادت کا جو مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول نے رکھا ہے وہ بہت بڑا عظیم مرتبہ ہے۔ شہادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شہید اللہ کے راستے میں جو شہادت جام نوش کرتا ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بارہا اللہ سے دعا فرمائی، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہم بارہا سنتے ہیں، اے اللہ میں تیرے راستے کی موت چاہتا ہوں، ایک مرتبہ تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤ، پھر دوبارہ زندگی ملے، دنیا میں آؤ، پھر میں تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤ۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ اس دعا کو دہرایا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر 3 مرتبہ اللہ مجھے زندگی دے تو اس زندگی کو میں تیرے راستے میں شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کو میں چاہتا ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی کے راستے میں شہادت چاہ رہے تو یہ معمولی درجہ نہیں ہے۔ معمولی درجہ اللہ کے نبی خود مان کر لیتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی کی بھی دعاؤں میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دعاؤں میں، کئی صحابہ اللہ کے راستے میں موت چاہتے تھے، تو جن جن کے مقدر میں اللہ نے شہادت رکھا وہ شہادت کے مرتبے کو پایا۔ اور شہادت سے متعلق اللہ نے اعلان کر دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہادت کا جام نوش فرماتا ہے وہ حقیقت میں مرتا نہیں ہے، بس دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہ شہادت کا مرتبہ پانے والے مرے نہیں ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کو موتا مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا أَمْوَاتًا، ان کو اموات مت کہو، ان کو موتا مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کا علم نہیں ہے۔ تو شہادت کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کئی صحابہ کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی، ان صحابہ میں سے اللہ کے نبی کے نواسے بھی ہیں، اللہ نے ان کو بھی شہادت عطا فرمائی۔ تو ان کو شہادت کا مرتبہ اللہ نے بہت بڑا عطا فرمایا۔
اس شہادت کے مرتبے پر شریعت نے حکم دیا کہ شہادت کے مرتبے والے کو موتا مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ جو شہادت کا رتبہ پاتا ہے اس کو کبھی آپ مرا ہوا مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ہم زندوں کی کبھی ماتم نہیں کرتے، ماتم تو گنتی کرتے ہیں جو مردے ہو چکے، ہم وہ مرے ہی نہیں تو جن کا ہم کیوں ماتم کریں؟ اور شریعت میں اللہ نے کسی کا بھی ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ماتم کرنے کا حکم اگر اللہ دیتے تو حضرت حسین کی بھی شہادت پر ماتم کا حکم دیتے، حضرت حسن کی شہادت پر بھی ماتم کا حکم دیتے، ان کے ابا حضور کو بھی قتل کیا گیا، حضرت علی بھی شہادت پائی نہیں پائی، اللہ کے نبی کے خود داماد ہیں خلیفہ چہرم ہیں ان کو بھی قتل کر دیا گیا، ان کو بھی شہادت کا مطلب۔ اب حضرت حسین کے شہادت کو اتنا یاد نہیں کیا جاتا جتنا حضرت علی کی شہادت کو کوئی یاد کرتا نہیں، ان کی شہادت کوئی نہیں مناتا، ان کا ماتم کوئی نہیں مناتا، ابا کی شہادت کو نہیں مناتا، بچوں کی شہادت کو مناتے، ان کے بڑے بھائی کی شہادت کو کوئی ماتم نہیں مناتا، حضرت حسین ہی کی شہادت پر ماتم مناتا ہے۔ چلو بھی حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہے، ان کے بارے میں شہادت کے کتابوں مؤرخین نے ایسا لکھا ہے کہ پڑھتے ہوئے روٹے کھڑے ہو جاتے، خود اپنے ان کو قتل کر دیے، ان کا بھی مرتبہ ہے۔ حضرت سمیہ سب سے پہلی شہادت پانے والی اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، ان کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں بناتا۔ ماتم بنانے کا شریعت نے کوئی تصور ہی نہیں رکھا، اگر تصور اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ ان بڑے بڑے قربانیوں والوں کی ماتم کرنے کا خود اللہ حکم دیتا۔ جب ان لوگوں کا ماتم کا اللہ نے حکم نہیں دیا تو حضرت حسین پر بھی کوئی ماتم نہیں کر سکتا۔ جو شیعی لوگ ہیں وہ ماتم کرتے ہیں، جو یزید لوگ ہیں جنہوں نے قتل کیا وہی ماتم کر رہے ہیں۔ ماتم تو کون کر رہا ہے؟ وہ خود مار کر وہ خود ماتم کر رہے ہیں۔ یہ عجیب مسئلہ ہو گیا۔ یہ ہم مسلمان کبھی کسی کی شہادت پر ماتم نہیں بناتے، شریعت نے بھی کسی کا ماتم بنانے کا حکم نہیں دیا، تو ہم حضرت حسین پر کبھی ماتم نہیں بنا رہے۔ ہم جو کھا رہے ہیں، ہم جو اچھا پہن رہے ہیں، ہم جو آج کھانے کا حکم پر عمل کر رہے ہیں وہ حضرت حسین کی شہادت کے غم میں نہیں کر رہے، بلکہ حضرت حسین سے پہلے ان کے نانا حضور کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس عمل پر عمل پیرا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت تو اللہ کے نبی کے وفات کے 60 سال بعد ہوئی، 60 سال بعد شہادت کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ یہ جو حکم اللہ کے نبی نے دیا وہ حضرت حسین کی شہادت سے 60 سال پہلے اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور اللہ کے نبی کے دن بتایا کہ اس دن کا روزے کا خود اللہ کے نبی اہتمام کرتے تھے، روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، اپنے گھر والوں پر وصیت کرتے تھے، خود اللہ کے نبی عمل کیے ہیں، صحابہ کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ کے نبی کے اس حکم پر آج ہم عمل کر رہے ہیں، یہ ماتم کے طور پر نہیں کر رہے ہیں۔ اور ماتم کرنے کا اللہ نے کسی کو حکم نہیں دیا، شریعت میں بتایا کسی کا ابا کا انتقال ہو جائے، کسی ماں کا انتقال ہو جائے، کسی کا بھی انتقال ہو جائے، ماتم صرف 3 دن منایا جاتا ہے، 3 دن سے 4 دن بھی کوئی منا رہا ہے، شریعت نے اس کو منع کر دیا۔ اگر کسی کا شوہر پر جائے تو عورت کے لیے حکم دیا گیا، قرآنی حکم ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے ماتم میں 4 مہینے 10 دن گزارے گی، اس کے علاوہ شریعت میں کسی کے بھی ماتم کا اللہ نے اور اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، تو ہم کسی کے ماتم پر یہ نہیں منا رہے، کسی کے شہادت پر ہم خوشی نہیں منا رہے، بلکہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا حکم حضرت حسین کی شہادت سے 60 سال پہلے کا حکم ہے، جس پر اللہ کے نبی نے حکم عمل کیا، اس کے بعد صحابہ نے عمل کیا، کئی صحابہ نے اس پر عمل کیا، اولیاء اللہ نے عمل کیا، وہ طرز عمل پر آج ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہم حضرت حسین کی شہادت پر غم پر یہ عمل نہیں کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے آپ کا دل ہوتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت پر آپ اچھا پکا کر کھا رہے ہیں۔ بھائی حضرت حسین کی شہادت پر ہم کھا رہے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کے حکم پر ہم کھا رہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس دن میں اپنے گھر والوں پر وصیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سال بھر روزی میں آپ کی برکت دے گا۔ اس عمل پر، اس حکم پر عمل کرنے کے لیے آج ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ شبے کا ازالہ ہوگا۔ اور بتاؤ کہ یہ شہادت شہیدوں کی ہم ماتم نہیں کرتے، یہ تو زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ زندہ ہے، اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ یہ زندہ
زندہ ہے ان کو اموات مت کہو. تو ماتم کس کا منایا جاتا ہے؟ جو مر گئے ان کا ماتم منایا جاتا ہے. جو شہید ہوئے جو اللہ کے یہاں زندہ ہے ان کا ماتم ہم نہیں مناتے. تو یہ محبت سے انہیں سمجھائیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے کہ بھائی دیکھو یہی دو اعمال ہیں. آج عاشورے کے دن ایک روزے والا عمل ہے, ایک اپنے گھر والوں پر مسکراہٹ والا عمل ہے. اس کے علاوہ سارے جو کام آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ سارے خرافات میں داخل ہیں. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کے دن میں شربت کا انتظام کرتے ہیں, فلاں انتظام کرتے ہیں. بھائی روزے والا حکم یہ صریح حدیثوں سے منقول ہے اور اللہ کے نبی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. آج ہم روزہ چھوڑ کر شریعت کے ایک اہم کام کو چھوڑ کر بدعات و خرافات میں امت کا بہت بڑا حصہ اس کو مبتلا ہے کہ آج کے دن میں مسلمان ہی شربت کرتے ہیں. مسلمانوں کو بھی جو روزے دار ہیں ان کو بلا کو پانی پی لو, شربت پی لو. اللہ حضرت حسین کا ان کی جام شہادت میں ہم پلا رہے ہیں. بھائی یہ طرز عمل نہیں ہے اللہ کے نبی کا طرز. ہاں ان شہیدوں کو یاد کرو, ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کرو, نماز پڑھ کر دعا کرو, قرآن مجید پڑھ کر تلاوت کر کر ان کا ایصال ثواب مرحومین کو پہنچاؤ, ان کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے, ان پر اللہ رحمت کی بارشیں برسائے, ان کے صدقے میں آج اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے. وہ تو برگزیدہ گزرے ہیں, گناہوں سے پاک صاف ہو کر گزرے ہیں, اللہ نے ان کے درجات بلند کیے. ان کا صدقہ اگر آج ہم مانگیں گے تو کم از کم ان کے صدقے میں اللہ ہماری بھی مغفرت کرے گا, ہمارا بھی کام بنائے گا. تو ہم وہ تمام خرافات سے اپنے جانے پہچاننے والوں کو ماحول کے بہکاوے میں آ کر غلط چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں, ان کو محبت سے سمجھا کر ان تمام خرافات سے بچ کر یہ دو اعمال کرنے کا. بہت سے لوگ الحمدللہ روزے دار ہیں, آج کا روزہ ہے, کل بہت سے لوگ روزہ رکھے تھے, کل اگر کسی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے, اگلا دن صبح کا دن بھی موقع ہے کہ آج کا دن بھی صبح کا دن بھی روزے کا اہتمام کرے اور آج اس اپنے گھر والوں پر اس کا کام کر لے. یہ دو کام اہم ہیں, سنت والے کام ہیں. ان کاموں کے علاوہ سارے خرافات ہیں, ان سے خود بچے. دوسرے لوگ اگر مبتلا ہیں ان کو محبت سے بچانے کی کوشش کرے. صدقہ خیرات کا بھی بہت اہتمام کرے. آج کا دن بڑا عظمت والا دن ہے, اس میں ایصال ثواب کر کر بھی ان مرحومین کے لیے, ان شہداء کے لیے ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں. بہت اچھے مواقع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی اور شریعت کے موافق زندگی گزارنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.